آج ہم جن کا ذکر فرما رہے ہیں وہ ہے اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ. یعنی تاریخ اسلام کو اگر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اسلام کے لیے سب سے پہلی شہید ہونے والی جو خاتون ہیں ان کا نام ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کا نام نامی ہے سمیہ اور آپ کے والد کا نام ہے خبات. تو اس وجہ سے سمیہ بنت خبات کے نام سے آپ کی سیرت میں تمام باتیں موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الامين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين. اما بعد. معزز ناظرین سامعین محترم، تذکر صالحات امت میں سے آج ہم جن کا ذکر فرما رہے ہیں وہ ہے اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ. یعنی تاریخ اسلام کو اگر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اسلام کے لیے سب سے پہلی شہید ہونے والی جو خاتون ہیں ان کا نام ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کا نام نامی ہے سمیہ اور آپ کے والد کا نام ہے خبات. تو اس وجہ سے سمیہ بنت خبات کے نام سے آپ کی سیرت میں تمام باتیں موجود ہیں. آئیے سمیہ بنت خبات کا جو نکاح ہوا تھا وہ یاسر عبسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت یاسر سے ہوا تھا. ابو حذیفہ مخزومی کی آپ جو ہے کنیز تھیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ سے جو اولاد بھی ہے وہ فرزند کا نام ہے حضرت عمار. حضرت عمار جلیل القدر صحابہ کرام میں آپ کے فرزند کا شمار ہوتا ہے. اب آئیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو، آپ کے خاوند حضرت یاسر ہو، آپ کے شہزادے حضرت عمار ہو، یہ تینوں نے جب اسلام کو قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے والے یہ جو طبقہ ہوتا ہے السابقون الاولون، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. ان کا جو سب سے پہلے ایمان لائے جو طبقہ ہے ان میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت یاسر، حضرت عمار، یہ تینوں کو جو ہے السابقون الاولون میں یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کے زمرے میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا تھا اس وقت جو ہے 7واں آپ کا نمبر تھا. یعنی 6 لوگ صرف جب اسلام قبول کیے تھے، 7واں نمبر جو ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا. اب جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تو مختلف قسم کی ان کو تکالیفیں دی گئی. مغیرہ جو ہے یہ مجبور کیا حضرت سمیہ کو وہ دوبارہ شرک کرے، شرک پر آمدگی کی طرف آپ کو مجبور کیا، دوبارہ شرک کو اختیار کرنے کے لیے جو ہے نا آپ پر جو ہے فورس کیا، دباؤ ڈالا، اور طرح طرح کی تکلیفیں جو ہے نا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے گئے. یعنی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو، حضرت عمار ہو، آپ کے والد حضرت یاسر ہو، حضرت سمیہ کے جو خاوند ہے، ان تینوں نے بھی اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سی تکالیفوں کو انہوں نے برداشت کیا. انہیں کفار کا یہ فورس تھا کہ یہ لوگ دوبارہ اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ شرک کی طرف آ جائے، کفر کی طرف آ جائیں. لیکن انہوں نے کیا کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے اسلام کے لیے انہوں نے تکالیفوں کو برداشت کیا. حتیٰ کہ جو ہے نا گرم ریت پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، لوہے کی سلاخوں کو جو ہے نا گرم کر کے ان کو داغا دیا جاتا تھا، اور جو ہے وزنی بڑے بڑے پتھر جن کے سینوں پہ رکھا جاتا تھا. ان سب کا یہ مقصد تھا کہ ان کو اس قدر تکلیفیں دی جائے کہ یہ مجبور ہو کر جو ہے نا دوبارہ کفر کی طرف آ جائے، شرک کی طرف پلٹ کر آ جائے. مگر یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے جو ہے اسلام کو قبول کرنے کے بعد اسلام کے لیے انہوں نے تکالیفوں کو برداشت کیا، بڑے بڑے جو ہے نا تکالیفوں کو وہ برداشت کرتے گئے، اور حتیٰ کہ ان کی زبانوں پر جو ہے کلمہ طیب جاری و ساری تھا، احد احد کا نعرہ ان کی زبانوں پر جاری تھا. جب ان کو اس طرح کی تکلیفیں دی جا رہی تھی، ان کو کبھی گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، کبھی سلاخوں کو گرم کر کے داغا دیا جاتا تھا، کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ کنیز کی، اس وقت جب ان کو یہ تکلیفیں دی جا رہی تھی اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر وہاں سے ہوا، اور اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے آل یاسر صبر کرو، اس کے عوض تمہارے لیے جنت ہے. فرمایا سبحان اللہ، تم صبر کرو، اس کے عوض تمہارے لیے جنت ہے. فرمایا. حتیٰ کہ جو ہے کفار مکہ نے اس وقت بہت سی کوششیں کی کہ انہوں اسلام سے پھر کر دوبارہ
شرک کی طرف آ جائے، کفر کی طرف آ جائے، مگر انہوں نے جو ہے تکالیفوں کو برداشت کر کر جو ہے کفر اور شرک کو اختیار کرنا ان کو گوارا نہ ہوا، حتیٰ کہ جو ہے ابو جہل نے ایک مرتبہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھ تو کلمہ نہ پڑھ، ایک نیزہ سامنے لا کے رکھ دیا، کہا کہ دیکھ تو کلمہ نہ پڑھ، اگر تو کلمہ پڑھے گی یہ نیزہ جو ہے میں تیرے اندر جو ہے نا ڈال دوں گا، فرمایا تو کلمہ نہ پڑھ۔ تو اس وقت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے آپ نے جو ہے نا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ سامنے جو ہے ابو جہل ایک نیزہ لے کر جو ہے آپ کو جو ہے متنبہ کر رہا ہے کہ دیکھو تم کلمہ نہ پڑھو، تم کلمہ نہ پڑھو، ورنہ اگر تم کلمہ پڑھو گے تم کو یہ نیزہ مار دیا جائے گا۔ لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو ہے باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی، اور کلمہ اللہ کی وحدانیت کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی میں گواہی دوں گی، اللہ کی وحدانیت کا اعلان اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہونے کی میں گواہی دوں گی۔ تو اس وقت آپ نے بلند آواز سے جو ہے کلمہ پڑھنا شروع کیا، حتیٰ کہ جو ہے ابو جہل اپنے آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے جو ہے نا وہ نیزہ لے کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف کے نیچے کے حصے پر جو اس نے اس نیزہ مارا، حتیٰ کہ جو ہے نا آپ کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ اسی وقت ہی آپ نیچے گری اور جام شہادت کو آپ نے نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین سامعین محترم، یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں۔ یہ لوگ کیا تھے؟ کنیز تھے، اور جو ہے نا یہ معاشی اعتبار سے مستحکم بھی نہیں تھے، بلکہ جو ہے یہ اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے، پر انہوں نے اسلام کی قبولیت کے بعد اسلام کے لیے انہوں نے تکلیفوں کو برداشت کیا، مختلف قسم کی اس طرح کی تکالیف کو برداشت کیا، حتیٰ کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت کو نوش فرما لیا۔ اور ایک وقت آیا جب جنگ بدر کے اندر ابو جہل جس وقت مارا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ دیکھو عمار، تمہاری ماں کے قاتل کا خدا نے فیصلہ کر دیا، فرمایا سبحان اللہ۔ حضور پاک نے فرمایا غزوہ بدر میں جب ابو جہل مارا گیا تو آپ نے فرمایا عمار رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ دیکھو تمہاری ماں کے قاتل کا خدا نے فیصلہ کر دیا۔ کہ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابو جہل واصل جہنم ہوا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے فیصلہ کر دیا تمہارے ماں کے قاتل کا۔ تو سبحان اللہ، کیا مقام، کیا مرتبہ حضرت جو ہے نا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے کہ جن کی بے مثل قربانی نے تاریخ عالم میں جو ہے عورت کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا کہ دنیا بھر کی عورتیں ان کی بلندگی پر جو ہے نا جتنا فخر کرے اتنا کم ہے، فرما جتنا فخر کرے اتنا کم ہے۔ کہ دیکھیے کہ بے مثل آپ کی جو ہے نا قربانی رہی، بے مثل، جس کی کوئی مثال نہیں، وہ بے مثل قربانی آپ نے دی کہ تاریخ عالم میں عورت کا مرتبہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر بلند فرما دیا ہے۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ دیکھیں آپ، ہم تو جو ہے آج موروثی مسلمان ہیں، ہمیں کیا اندازہ ہے، ہمیں کیا جو ہے احساس ہے اس بات کا کہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن جو ہے ان سے پوچھئے اسلام کی اہمیت کیا ہے، ان سے پوچھئے ایمان کی اہمیت کیا ہے۔ انہوں نے اتنی قربانیاں دی، اسلام قبول کرنے کے بعد تکالیفوں کو انہوں نے برداشت کیا۔ ہم نے ایمان کے لیے کوئی تکلیفوں کو برداشت نہیں کیا، ہم کو احساس تک نہیں ہے۔ یہ خواتین ہیں، آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے ایمان کے بعد کتنی تکلیفوں کو اٹھایا، حتیٰ کہ انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی بھی ہمارے ماں بہنوں کے لیے ایک ایسی بہترین نمونہ ہے کہ حق کے نعرہ بلند کیا جائے، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا جائے، اور جو ہے اسلام کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی ہے اور وہ قربانیوں کا بھی اندازہ کیا جائے تو کتنی بات ہمیں معلوم ہوگی کیا کیا قربانیاں انہوں نے دی ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 بدعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا یہ جو ہم مبارک تذکرہ یا ازواج مطہرات کی ہو یا صحابیات کی ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کی ہو، ان کی مبارک زندگیوں کو پڑھنے، سننے، سمجھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔